نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. گزشتہ 3 روز سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر بات چل رہی ہے جس میں گناہ کے 2 سبب بیان کیے. گناہ کا ایک منشا تو شہوت ہے، یعنی ایک گناہ باہی ہے جس کا شہوت بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، اور گناہ کا جو دوسرا سبب ہے وہ جاہی ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے. شیطان کا جو گناہ تھا وہ تکبر تھا، معاف نہیں ہوا، اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا، کیونکہ متکبر اللہ تعالیٰ کی برابری کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اللہ کا مقابلہ کرے، اللہ کی برابری کا دعوے دار ہو، تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اس لیے شیطان کا جو گناہ تھا وہ معاف نہیں ہوا اور اسے مردود کر دیا گیا. لیکن آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ ایک باہی گناہ تھا، اس کا سبب شہوت تھا، اسے معاف کر دیا گیا، انہوں نے توبہ کی، معافی مل گئی. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ اس تکبر کی جو ضد ہے تواضع، اسے اختیار کرنا چاہیے، عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ یہ تکبر کا جو اندر سے مرض ہے یہ نکل جائے. اور اس تکبر کے مرض کو نکالنے کے لیے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص تھا. حضرت نے تجویز کیا کہ بھائی تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے، بڑائی کا مرض ہے. مختلف علاج بتائے، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، وضو کے لوٹے بھرا کرو، مسجد کی صفائی کیا کرو، خانقاہ کی صفائی کیا کرو، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ تکبر کا مرض تھا کہ اندر سے نکلتا نہیں تھا، بڑائی اندر سے نکلتی نہیں تھی. تو ایک علاج تجویز کیا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ بھائی ایک تحریر میں تمہیں بنا کر دیتا ہوں، فرض نماز پہلی صف میں پڑھو، اور جب نماز کا سلام پھرے تو کھڑے ہو کر یہ تحریر پڑھو بآواز بلند. کام تو بڑا مشکل تھا، لیکن جس کے دل میں اصلاح کی فکر ہوتی ہے پھر وہ دنیا کی ذلت کو گوارا کر لیتا ہے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں. کیونکہ دنیا کی جو ذلت ہے وہ کم درجے کی ذلت ہے، آخرت کی ذلت بڑے درجے کی ذلت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متکبرین، جو دنیا میں تکبر، بڑائی رکھنے والے، لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرنے والے، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے والے، قیامت کے میدان میں ان کی وہ حالت ہوگی اور اتنے ذلیل ہوں گے کہ یہ مثل چیونٹیوں کے ہوں گے. یہاں جو بڑا سمجھتے تھے، فرمایا کہ قیامت کے میدان میں یہ مثل چیونٹیوں کے ہوں گے اور لوگوں کے پیروں میں رند رہے ہوں گے. یعنی اتنی ذلت ہوگی، اتنی رسوائی ہوگی. اس لیے بزرگوں کے ہاں اس پر محنت کی جاتی ہے کہ یہ تکبر، یہ انا جو ہے اندر سے نکل جائے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج تجویز کیا. فرمایا کہ تحریر لکھ کر دی، پہلی صف میں نماز پڑھو اور سلام پھرتے کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ کہ حضرات
میرے شیخ نے میرے اندر تکبر کا رذیلہ تجویز کیا ہے کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ حضرات میرے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مرض سے مجھے نجات دے دے۔ طالب صادق تھا، سچا طالب تھا، دنیا کی ذلت کو، رسوائی کو برداشت کیا، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے اس رسوائی کو برداشت کرتا، اللہ اسے عزت اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ ایک نماز میں اعلان کیا، سخت کام ہے، دوسری نماز میں اعلان کیا، بس تیسری نماز میں جب اعلان کیا تو چیخ مار کے رو پڑا، اور وہ اندر کا جو مرض تھا وہ اندر سے نکل گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسباب لکھے ہیں کہ یہ تکبر انسان کے اندر پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے 4 سبب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ فرمایا کہ ایک سبب اس کا علم و کمال ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے، تو علم و کمال کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ حسب اور نسب کی وجہ سے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہوں، اعلیٰ برادری سے ہوں تو حسب اور نسب کی وجہ سے۔ اور ایک فرمایا کہ مال و دولت کی وجہ سے، کہ مال و دولت زیادہ ہے۔ اور ایک فرمایا کہ حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو ہر چیز کے اندر اب یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر جو تکبر اور بڑائی پیدا ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان اس کے سبب کو نہیں تلاش کرتا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوتا۔ جسمانی امراض میں بھی جب تک اس مرض کا سبب پتہ نہ چلے اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر سبب کا جب علاج نہیں ہوگا تو مرض کہاں سے ختم ہوگا۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ علم و کمال۔ کوئی عالم ہے، کوئی بڑا منصب رکھنے والا ہے، کوئی کمال اس کے اندر ہے، کوئی خوبی اس کے اندر ہے، اب اس کی وجہ سے تکبر اور بڑائی پیدا ہو رہی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ذاتی صفت ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی صفت ذاتی صفت نہیں ہے، کیونکہ انسان تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور وجود میں آنے کے بعد پھر یہ عدم کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو عدم سے وجود میں آیا، وجود میں آ کر پھر عدم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو خوبی ہے، کمال ہے، علم ہے، کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو جس رب نے دیا ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اترانا پن انسان کے اندر آ جائے، اس پر اترانے لگے، لوگوں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے لگے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں جہاں علم کی اور عالم کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، وہیں پر علم غیر نافع سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، علم غیر نافع۔ اور علم غیر نافع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس علم پر انسان عمل نہ کر سکے وہ علم غیر نافع ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں بد عمل عالم کو ڈالا جائے گا، اور وہ وادی ایسی وادی ہے کہ جو اللہ سے اس سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھ میں اس کو داخل نہ کرنا۔ بد عمل عالم سے وہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ایک وادی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ لیکن یہ خرابی کب آتی ہے؟ کہ جب انسان کی نظر بڑائی کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے کمال کی طرف چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی عطا سے نظر ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہ علم اسے نفع نہیں دیتا، پھر وہ اپنی نظروں میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ لوگوں کی نظر میں اسے ذلیل و حقیر کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا سبب حسب اور نسب ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا، اعلیٰ برادری سے ہونا۔ تو یاد رکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اعلیٰ کس کا نسب ہوگا؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ انقذی نفسی کی من النار، کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بنت محمد ہونا تمہارے کام آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔
یعنی وہاں جو چیز کام آئے گی وہ انسان کا عمل کام آئے گا، وہاں پہ نسبت کام آنے والی نہیں۔ اگر ہمارے بڑوں کے اندر کوئی اچھائی تھی، خوبی تھی، تو بھائی وہ خوبی، اس کا فائدہ تو ان کو پہنچے گا، ہمیں تو نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس پر اترانے لگیں کہ ہمارا باپ ایسا تھا یا ہمارا دادا ایسا تھا؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمالات اور خوبیوں کو خود بیان فرمایا، لیکن ہر بات کے ساتھ آپ فرماتے رہے ولا فخر ولا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اس کی تردید آپ نے فرمائی کہ یہ سب اچھی نسبتیں، ان نسبتوں کا حامل اللہ نے بنایا، لیکن فرمایا ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو کسی حسب نسب پر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، وہاں تو عمل کام آنے والا ہے، وہاں پہ نسب کام آنے والا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو ہدایت نہ ملی، تو نسب تو بہت اونچا تھا کہ نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ آتا ہے کہ نسبت تو بہت اونچی تھی، نبی کی بیوی تھی، اور اگر ایمان کا نور اندر آ جائے تو فرعون کے گھر میں جو فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ اسے ایمان عطا فرما دے اور وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوگی۔ تو اصل چیز عمل ہے، وہ کام آنے والا ہے، نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی اپنے نسب پر اترانا نہیں چاہیے اور کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے مال و دولت ہے، مال و دولت، کہ مال آ گیا بس اس پہ تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے، اپنا ماضی بھول گیا کہ میرا ماضی پہلے کیا تھا۔ اور حدیث میں مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو 3 آدمیوں کے پاس بھیجا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا اور ایک برس والا تھا۔ تینوں سے جا کر سب پوچھا کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو؟ اندھے نے کہا جی مجھے آنکھیں مل جائیں، مجھے بینائی مل جائے، اور تو یہی اللہ کی نعمت ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، سنبھالنے والا نہیں۔ تو اس کے حق میں دعا کی فرشتے نے، آنکھیں مل گئی، بینائی مل گئی، اور اسے جو ہے ایک اونٹ دے دیا، اس میں اللہ نے برکت دی، اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر اس برس والے کے پاس گیا، اس برس والے سے پوچھا، کہا جی میری تو بیماری ایسی ہے، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، تو میری یہ بیماری دور ہو جائے، مجھے کچھ مال مل جائے تو میرا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ اس کے حق میں دعا کی اور اسے ایک گائے دی، اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، اسے صحت بھی حاصل ہو گئی، جسم بھی صحیح ہو گیا۔ اور پھر جو گنجا تھا اس کے پاس، اس نے کہا جی میرے سر پہ بال آ جائے اور مجھے کچھ مال مل جائے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اسے ایک بکری دی اور اس کے بعد اللہ نے اس کے مال میں بھی برکت دی، سر پہ بال بھی آ گئے۔ اب یہ جو مال جو ہوتا ہے نا، یہ دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے، یہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہو وہ آزمائش اور امتحان ہوا کرتی ہے۔ تو مال کوئی ایسی خوشی کی چیز نہیں ہے کہ اس کے ملنے پر انسان اترانے لگے۔ ہاں اللہ کی نعمت ضرور ہے، اللہ کی نعمت کو غلام بن کر تو برتنا چاہیے، لیکن کسی تکبر اور بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتہ پھر آ گیا امتحان کے لیے، پہلے ایک کے پاس گیا کہ بھائی اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دے، تیرے پاس تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا ارے میرے لیے ایسی بات کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو سب کچھ میرے پاس خاندانی طور پہ چلا آتا ہے۔ اپنا ماضی بھول گیا کہ پیچھے میں کیا تھا، بھول گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے بھی وہی بات کی کہ تو پہلے ایسا تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، تیرے مال میں برکت دی، اب اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دے۔ اس نے بھی یہی کہا ارے میں تو اتنا قابل، اتنا صلاحیت والا کہ لوگ تو مجھ سے آ کے مشورے کرتے ہیں، تم نے یہ کیا بات کی کہ تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دیتا۔
پھر اس کو یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے اپنی بات میں، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر تیسرے شخص کے پاس گیا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا جو پوری وادی کے اندر گھوم رہا تھا۔ اس سے جا کے سوال کیا کہ بھئی اللہ کے اس مال میں سے دے، پہلے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تو نے سچ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اندھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا۔ کوئی اللہ کا ایک بندہ آیا تھا اور اس نے دعا بھی دی، میری بینائی آ گئی، اور ایک بکری بھی دی، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اب یہ جتنا مال ہے اس میں سے جتنا چاہے تجھے لینا ہے تو لے جا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، جتنا چاہے لے جا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں تیرا مال لینے نہیں آیا، میں تو امتحان لینے آیا تھا، اللہ تیرے مال میں اور برکت دے۔ تو مال ایسی چیز نہیں ہے جو فخر کے لائق ہو کہ جس پہ فخر کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ ہر چیز کو فنا ہے، چاہے انسان کا منصب ہے، عہدہ ہے، علم و کمال ہے، مال ہے، حسن و جمال ہے، ہر چیز کو فنا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو فخر تو اس چیز پر کر سکتا ہے کہ جس چیز کو فنا نہ ہو، اس پر تو آدمی فخر کر سکتا ہے، لیکن اس پہ کیا فخر کرنا؟ دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آن کی آن میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے، ڈرنے کا مقام ہے۔ تو کبھی اس چیز پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑائی، یہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا رہے، لیکن کبھی اللہ کی مخلوق سے نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہ کر۔ کیونکہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ جس کو غربت میں رکھا اس کے حق میں وہ بہتر ہے، اور جس کو امارت دی اس کے حق میں وہ بہتر ہے، لیکن امیر کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ غریب کے ساتھ نفرت اور حقارت کا برتاؤ کرے، ورنہ پھر آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ اور چوتھے، حسن و جمال، خوبصورتی۔ حسن و جمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے انسان اترانے لگے، دوسروں پر اعتراض کرنے۔ اکثر خواتین کے اندر یہ مرض ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے اوپر اٹیک کرنا، فلاں ایسا، اس کا ناک ایسی، اس کا نقشہ ایسا، اس کا رنگ ایسا، اس کا لباس ایسا، یہ خواتین میں مرض ہوتا ہے۔ تو حسن و جمال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، اس ذرا سی بیماری میں سارا رنگ روپ رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مرید رہتا تھا۔ حضرت شیخ نے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر ایک خادمہ ہے کام کرنے والی، اور یہ مرید بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اس خادمہ کو دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ بھی تو روگ ہے نا، بیماری ہے، کسی کو دیکھنا، کسی کو گھورنا، تکنا، یہ بیماری ہے، یہ دل کا روگ ہے، یہ آنکھوں کا روگ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچا رکھو، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنی نظر کو جھکا سکتا ہے، ہر برائی سے روک سکتا ہے، اس نظر کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے، پھر گھورتا ہے۔ تو اللہ والے عملی علاج کرتے ہیں، سمجھ گئے اس کے دل کے اندر یہ روگ موجود ہے۔ اور بھائی بہت خطرناک یہ گناہ ہے، بد نظری کا گناہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام اور مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک نصرانی لڑکا، خوبصورت لڑکا آ رہا ہے۔ ایک مرید نے کہا کہ حضرت کیا ایسی شکل والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ شیخ نے کہا کہ تو نے نظر بد سے اسے دیکھا ہے، ان قریب تو اس کی سزا بھگت لے گا۔ قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا، سینے سے قرآن نکل گیا۔ تو یہ نظر سے دیکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس نظر کو بہت بچانا چاہیے۔ شیخ نے اس خادمہ سے کہا کہ بیٹی کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے، تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت جو آپ حکم کریں۔ کہا کہ تجھے ایک دوا دیتا ہوں جس سے تجھے جلاب لگیں گے، اور جو جسم سے نجاست نکلے اسے ایک برتن میں جمع کر لینا۔ اس نے دوا کھا لی، اب اسے جلاب لگے، جسم سے پانی نکلا، وہ ساری نجاست جمع کر لی، سارا رنگ روپ رخصت ہو گیا، وہ جسم کا جو پانی نکلا سب کچھ رخصت ہو گیا۔ اب کہا شیخ نے اب ذرا اس کے پاس سے تو گزرنا۔ اب جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا
چونکہ رنگ روپ تو رخصت ہو چکا تھا، بڑی حقارت سے نظر کو نیچے جھکا لیا۔ شیخ نے اس بچی سے کہا، خادمہ سے کہا کہ ذرا وہ نجاست تو اٹھا کے لاؤ جس برتن میں جمع کیے۔ وہ نجاست لے کر آئی۔ شیخ نے کہا کہ دیکھ، جب تک یہ نجاست اس کے جسم میں تھی اس وقت تک تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب یہ نجاست اس کے بدن سے نکل گئی تو تو نے بڑی حقارت سے نظروں کو گھما لیا، نظروں کو جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس پہ عاشق نہیں تھا، اس نجاست پہ عاشق تھا کہ جب تک اس کے بدن میں یہ موجود تھی اس وقت تک بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو اس نجاست پہ عاشق تھا۔ تو بھائی اس نظر کی بڑی حفاظت کرنا چاہیے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ کبھی اس کے انجام کو تو سوچ کہ جس پہ تو مر رہا ہے اپنی نظروں کو خراب کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا، جب کیڑے اسے کھائیں گے اور یہ چہرے کا سب رنگ روپ چلا جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچے گا، اور اس حالت میں تجھے دکھایا جائے اور پھر تجھ سے پوچھا جائے کیا تو اب بھی اس پر عاشق ہے؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، اور جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، ہر وقت یہی خیال، یہی تصور، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے، پستی کے اندر مبتلا ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بلند ذوق ہوتا تو پھر اس کی نظر کے اندر حیا ہوتی، پاکیزگی ہوتی، اس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی، اس کی نظر کے اندر نور ہوتا، اس کی نظر میں ویرانی نہ ہوتی، اس کی نظر میں ظلمت نہ ہوتی، اس کی نظر کے اندر نور ہوتا۔ اور وہ نظریں پہچانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، چہرے پڑھے جاتے ہیں، مثل کتاب کے ٹائٹل کے چہرے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو وہ فراست دی ہے کہ چہروں سے پڑھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ لکھا کیا ہے، اس کتاب پر ہے کیا، اندر کی کیفیت کیا ہے، وہ باہر سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص بد نظری کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خطاب عام سے فرماتے ہیں، کیونکہ دوسرے کی ستاری بھی کرنی ہوتی ہے، کسی کو رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ خطاب عام سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا عینان تزنیان، یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا کیا ہے، بالشہوت کسی کو دیکھنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حسن و جمال کوئی ذاتی چیز نہیں ہے کہ جس پر انسان اترائے۔ تو یہ 4 سبب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ اس 4 سبب سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اور یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پہ فخر کیا جائے۔ ارے بھائی انسان تو نیکی کر کے بھی فخر نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ کسی مادی چیز پہ فخر کرنے لگے۔ نیکی تو وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے، اس کے ساتھ قبر میں جانے والا نیکی نیک عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو ساتھ جانے والی نہیں، سب کچھ دنیا میں چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے اس تکبر سے، بڑائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کی جو ضد ہے عاجزی اور تواضع، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہی راستہ ہے ترقی کا، اور یہی راستہ ہے کچھ پانے کا، ورنہ تکبر اور بڑائی کے ساتھ انسان کبھی کچھ پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى
من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما، یا اللہ حسن خلق سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما، برے اخلاق سے برے کردار سے بری گفتار سے ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، ناجائز تعلقات سے ناجائز محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، یا اللہ نگاہ کی پاکیزگی عطا فرما، اعضاء کی پاکیزگی عطا فرما، یا اللہ اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں یا اللہ محلوں میں گھروں میں اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، وباؤں سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، سب کے گھروں میں چین سکون عافیت عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا،
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جو جماعت آئی، ان کا آنا یا اللہ ہماری بستی کے حق میں، ہم سب کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنی رضا کا قصد یا اللہ ہمیں نصیب فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ ہمیں شامل فرما، خدمت دین کے لیے قبول فرما، صحت و صلاحیت عطا فرما، قبولیت و مقبولیت عطا فرما، دیر کے لیے دور کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔